السلام علیکم جی، آج سینٹ میں ایک ترمیمی بل منظور ہوا جو کہ چیئرمین سینٹ کی موجودگی میں منظور کیا گیا۔ اب اس کے اکارڈنگ یہ نیا قانون پاس ہو گیا ہے کہ آپ آرمی کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی انکشاف اگر کریں گے اور اس میں فوجی افسر کی اجازت شامل نہیں ہوگی تو آپ کو 2 سال تک اس پر سزا دی جا سکے گی۔ جی خان صاحب، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں علی، اگر تو آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، اگر آپ سچی بات کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو اس چیز سے نہیں روکنا چاہیے تھا انہیں، لیکن اگر آپ صرف تجزیے یا اپنی سوچ کے مطابق کوئی بات کر رہے ہیں تو بالکل اس کے اوپر روک تھام ہونی چاہیے۔ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ ایک اچھا عمل ہے اور اس کی جو ہے وہ حمایت کرنی چاہیے، اور اس کو سراہنا چاہیے۔ جی جی سر، اس پر میرا اگلا سوال یہ بنے گا کہ اب جو سینٹ ہے اس میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی تعداد اکثریت میں موجود ہے پی ڈی ایم کی نسبت۔ وہاں پر تو انہوں نے اس پر کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا، الٹا اس کے حق میں ووٹ بھی دے دیے۔ لیکن اگر آپ سینٹ سے باہر دیکھیں تو عدالتوں میں یا میڈیا پر دیکھیں تو پی ٹی اے میں کافی شور شرابہ کیا جا رہا ہے اس بات پر۔ تو کیا کہیں گے آپ سر، یہ دوغلی پالیسی یا منافقت نہیں ہے پی ٹی آئی کی نہیں، طرف سے؟ دیکھیں علی بھائی، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے سامنے جو بیانیہ رکھا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اندرونی معاملات جو ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ عوام کے سامنے اوبیسلی آپ جو بات کرتے ہیں وہ آپ کو ووٹ بینک کو نظر رکھتے ہوئے کرنی پڑتی ہے، ہمدردیاں حاصل کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن سینٹ کے اندر چونکہ بہت سینئر ترین بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ملک کے مفاد میں کون سی بات ہے اور کون سی ملک کے مفاد میں نہیں ہے، تو سینٹ کے اندر ہمیشہ سے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں اور باہر کچھ اور۔ جی سر، اب اس ترمیمی بل کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فوجی افسر جو ریٹائر ہو رہا ہے وہ اگلے 5 سال تک کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ تو اس پر آپ کا جی کیا اچھا ہے، ویو میں ہوگا؟ تو یہ تو آپ الحمدللہ دیکھیں کہ چلیں کو دو چار لوگ سنتے ہیں ہمیں، اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ شاید ان میں کوئی سینئر ترین بندہ بھی ہے جو ہماری باتوں کو سنتا ہے۔ اللہ اسے قائم رکھے، ہمارے بھی لوگ سنتا رہے وہ۔ میری تو جنگ ہی یہی تھی، اور میں تو ہمیشہ سے یہی کہا کرتا تھا کہ جی ایچ کیو کو اپنا کام کرنا چاہیے اور پارلیمنٹیرین کو اپنا۔ جی ایچ کیو کا پارلیمنٹ میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، سیاست کے اندر کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، اور سیاسی لوگوں کا فوج کے اندر کوئی عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اچھا عمل ہے، میں اس کو سراہتا ہوں۔ جی اب اس کے ایک اور بھی ترمیم منظور ہوئی ہے سینٹ میں، اور اس کے مطابق اب پاکستان میں اگر کوئی ویب سائٹ کھولتا ہے یا یوٹیوب چینل بناتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی ڈیجیٹل ورک کرتا ہے یا سوشل میڈیا پہ کوئی ورک کرتا ہے، تو اسے اس کے لیے پہلے رجسٹریشن کرانی پڑے گی۔ اب اس کی زیادہ تفصیلات تو ابھی تک منظور عام پر نہیں آئی، اور وہ قانون ابھی تک منظور تو اب اس طرح سے امپلیمنٹ تو نہیں ہوا ہے، لیکن یہی توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا۔ تو سر، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر اس کی زیادہ تر تفصیلات تو ابھی تک موصول نہیں ہوئی کہ اس کے اندر یہ جو قانون بنایا جا رہا ہے اس کی آگے شکیں کیا ہوں گی، کیونکہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ہی آپ کسی بات کے اوپر جو ہے وہ کسی بات کا نتیجہ نکال سکتے ہیں، یا اس کے اوپر آپ اپنا ایک رائے قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے دو رخ ہو سکتے ہیں۔ اچھی بات اس میں یہ ہے کہ ہر کوئی تیسرا بندہ جسے اپنے گھر میں کوئی نہ پوچھتا ہو، وہ آ کے فیس بک اور ٹویٹر اور ای ٹی سی پہ آ کے ہزاروں کی تعداد میں فالوور لے لیتا ہے، اور جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بولتا ہے۔ کم سے کم ان باتوں کی روک تھام ہوگی۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے کرپشن کا ایک اور دروازہ کھول دیا ہے۔ آپ جب رجسٹریشن کے لیے جائیں گے تو کیا پتہ آپ سے لاکھ مانگا جائے گا، 2 لاکھ مانگا جائے گا، 10 لاکھ مانگا جائے گا، کیا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر یہ ہے کہ جو ہے اس کے اوپر اب جو اس وقت کی جو حکومت ہوگی وہ یہ بات دیکھے گی، وہ آپ سے شاید یہ پوچھے گی بھی کہ آپ کس کے حق میں بات کرنے جا رہے ہیں اور کس کے حق میں نہیں۔ اگر آپ ان کے حق میں ہوئے تو آپ کو لائسنس بھی دے دیا جائے گا، اور آپ کو اجازت ہوگی ویلوگ کرنے کی، یا اپنا پروگرام یا کرنے کی، یا اپنی بات جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھنے کی۔ لیکن اگر آپ اس حکومت کے مخالفین میں سے ہوئے تو یہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ جی جی، تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا طریقہ کار صحیح ہوا، اس کا میکینزم صحیح ہو، اس میں یہ چھوٹی موٹی خرابیاں نہ ہوں، تو پھر اس بل کے منظور ہونے میں کوئی اس طرح سے کوئی غلط نہیں ہے جی اس میں؟ ہاں، میں نے جیسے کہا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک کا وہ جو سسٹم ہے،
وہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جس بندے کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہے جاتا ہے بغیر ایویڈنس کے، بغیر کسی ثبوت ٹھوس ثبوت کے، تو کم سے کم ان باتوں کے اوپر تو روک تھام ہوگی. جی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں نگران وزیر اعظم سے متعلق مشاورتی جو دور تھا اس کا پہلا دور مکمل ہو گیا ہے، لیکن کوئی بھی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا کہ کون سے بندے کو نگران وزیر اعظم بنایا جا سکے. تو اس بار آپ کیا کہیں گے سر؟ پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی ہے آپ کی نظر میں؟ جی پھوٹ نہیں پڑی. دیکھیں وہ جو ہے وہ نیگوشیشن جو ہے وہ جاری ہے، اگر میں لفظ کو صحیح طرح ادا کر پا رہا ہوں تو بیسکلی وہ کچھ ظاہر ہے ہر جو پی ڈی ایم کے اندر اوبیسلی 13-14 جماعتیں ہیں تو ان کے ہر کے اپنے تحفظات ہیں اور ان کو دور کرنا چاہتے ہیں اور میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ ہو وہ سب کے حق میں بہتر ہو، نہ صرف کسی ایک جماعت کی. جی. تو آپ کے خیال میں سر اسحاق ڈار اور رضا ربانی یہ دو ناموں کا بڑا چرچا ہے اس وقت پر میڈیا پر، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے؟ جی زیادہ تر مجھے چانسز، جیسے میں نے گزشتہ روز بات کی تھی کہ اسحاق ڈار کے ہی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ سیاستدان تو اچھے ہیں لیکن جو ہے وہ ان کا معاشرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو پاکستان جس صورتحال سے ابھی نکل رہا ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم کی پوسٹ پہ بتایا جائے، اس کو ایکسٹرا پاورز دی جائیں، اس کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے تاکہ وہ لوگوں سے بات چیت بھی کر سکے، معاشیت کو سنبھالے بھی رکھے، اور اگر کہیں سے کوئی مانگ تانگ کرنا پڑے تو وہ بھی کرے. جی مانگ تانگ ہی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اس ملک میں فی الحال تو اور کچھ نہیں ہے. آپ سیلاب آیا ہوا ہے، ہر طرف پانی کھڑا ہے تو کافی حالت کافی بری ہے ہمارے ملک کی. تو اس وقت خود سے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، مانگے تانگے پہ کام ہے. تو وہ کوئی ایسا بندہ لگائیں گے کہ جو مانگ تانگ کر کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے ملک کو چلاتا رہے. جی. جی، اور اسحاق ڈار صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں. رضا ربانی تو اینٹائی اسٹیبلشمنٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں پاکستان کی سیاست میں. جی تو دیکھیں یہی ہے ان کہ کا ان کے ایک بڑا چانسز. سٹرونگ ہمیشہ سے رہا ہے نقطہ نظر. وہ کہتے ہیں میں ان کی بات کی تائید کروں یا وہ میری بات کسی ایگری کرتے ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، کہ جو ہے وہ فوجیوں کو اپنا کام کرنا چاہیے، ڈنڈے والی سرکار کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور سیاست دانوں کو سیاست کرنی چاہیے، انہیں ایک دوسرے کے کام میں انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے. اور وہ اس کے اوپر اسٹرکٹ ہیں تو ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں. کیا کہا جا سکتا ہے. جی سر ہمارے سیاستدان اس حال ہیں کہ وہ خود سیاست کر سکیں. آپ نے آج تک کسی سیاستدان کو دیکھا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بنا کر سیاست کر پایا ہو اس ملک میں؟ دیکھیں سیاستدان تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں کوئی فری ہینڈ دے تو نا، انہیں 2-4 سال دیں، کوئی 5-10 سال دیں. دیکھیں ویسے بھی تو اس ملک کے اندر کون سا دودھ اور نیت کی ندیاں جو ہیں وہ بہہ رہی ہیں، کوئی نہیں بہہ رہی. تو 2-4 سال ان کو دیں، ان کے کام میں انٹرفیرنس نہ کریں، تو انہیں تو کوئی موقع دیا جائے تو کہا جا سکتا ہے نا کہ وہ اہل تھے یا نہ اہل. بدقسمتی سے آج تک تو ان کو کسی نے موقع ہی نہیں دیا. ہماری ڈنڈے والی سرکار جی سر. ہمیشہ ان کے کام میں مداخلت کرتی ہے، ہمیشہ ان کے کاموں میں گھسی ہوئی رہتی ہے. وہی کہتی ہے کہ یہاں یہ بندہ لگانا ہے، یہ نہیں لگانا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. تو پھر انہیں فری ہینڈ دیں گے تو کچھ ہم کہہ سکیں گے جی کہ وہ اہل تھے یا نہ اہل، یا ان میں قابلیت ہے یا نہیں. جی سر، یہاں پہ میرا ایک سوال ضرور آپ سے یہ ہوگا کہ کسی بھی ملک کو آپ دنیا کے دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کا تو ایک بڑا رول ہوتا ہے. اگر صرف حکومتوں پر یا ان سیاستدانوں پر نظام کو چھوڑ دیا جائے، انہوں نے تو الیکشن ہی کوئی نہیں کروانے سر، یہ تو ڈکٹیٹر بن کے بیٹھیں گے ادھر. آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نااہل ہوئے عدالتوں کے تھرو تو انہوں نے بیانیہ یہ بنایا کہ مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو. عمران خان صاحب کو نکالا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، اور انہوں نے بھی سارے الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگا دیے. تو سر اگر یہ سیاستدانوں کے پیچھے کوئی ان کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہوگا، یہ تو پھر وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ کرسی ہے تمہاری جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے، اتر کیوں نہیں ہے. یہ تو اترنے کی طرف جاتے ہی نہیں ہے سر، یہ تو ادھر مقناطیس کی طرح چمٹ کے رہنا چاہتے ہیں. تو پھر کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا پھر جو ان کو پکڑ کے وہاں سے اٹھا بھی سکے، ورنہ ان کا تو جنازہ ہی نکلے گا ادھر سے، انہوں نے کرسی سے تو نہیں اٹھنا. چلیں آپ نے ایک شعر سنایا تو میں آپ کو ایک نظم بھی سنا دیتا ہوں. وہ کیا خوب کسی نے لکھا تھا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سکوت صحرا میں رہنے والوں ذرا رتو کا مزاج سمجھو، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا بھی عذاب ہوگا. اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر آپ لوگ سانس بھی نہیں لے سکیں گے.
اداروں کو اپنا کام کرنے دیں، سیاستدان اپنا کام کریں اور فوجی بارڈر کے اوپر کام کریں اور انڈیا کی طرف رخ کریں، نہ کہ پارلیمنٹ کی طرف، تو اس ملک کے اندر کوئی تبدیلی بھی آئے گی اور ملک جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا۔ ایسے کام نہیں چلے گا میرے بھائی، آپ جتنی مرضی وضاحت کر لیں، جو مرضی آپ کہہ لیں۔